احترام، ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور با وفا اللہ کی ذات ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، ہر کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچے۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ وہ لڑکی کیسے سہے گی اتنے دکھ، جو جب زیادہ غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ہم کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں خوابوں کا ٹوٹنا دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھے ہوتے دیکھا ہے۔ عرض کیا ہے ہم آہ کرتے رہے، لوگ واہ کرتے رہے، یوں اپنے دل پہ ستم بے پناہ کرتے رہے، جو ہمیں اپنے برابر کا مانتے بھی نہیں، ہمیں سے شخص سے غربت کی چاہ کرتے رہے۔ تکلیف خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ انجان نمبر، پہلی آواز پر ہی اٹھا لیتا ہوں، مجھے ہر انجان نمبر تمہارا لگتا ہے۔ تم ہو باغات میں اڑتی ہوئی تتلی کی مثال، میں وہ بچہ جو تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سرعام بکتے دیکھا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ جذباتوں سے بھرے انسان زبان سے خاموش ہوتے ہیں۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس شرط یہ ہے آسمان والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سر کر سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اداسی، اللہ سے باتیں کیا کرو، اس سے اداسیاں ختم ہوتی ہیں۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔
قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ غنی کا بخل اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیاپن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ سب سے مہنگا سبق زندگی سکھاتی ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے، تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، انتہا آنکھوں سے تاکہ انسان اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اب ذرا کم ہی بولتے ہیں ہم، خاموشی راس آ گئی شاید۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صفت مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سے انجام دیتا ہے۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، وہ جانتا ہے تم کب اور کیوں روئے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ کیسی داستان ہے کربلا کی، جو سیراب تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی پکارنے والی کائنات کی عظیم ہستی پہ کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، میرے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنے ارد گرد اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ ایک بار کسی کا بن کے دیکھیں، جب کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اسے آپ کے الفاظ، احساس اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل میں پڑے اس انسان کے آنسو اگر آپ نہیں کم کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے آنسوؤں کے درد کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ہم چاہ کر بھی کسی کی تکلیف کم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے دل کے غبار کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہی ایک بار کسی کا بن کے دیکھیں۔
یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے. ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی. اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا. جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما. وہ مصیبتیں تو آپ تک پہنچتی ہی نہیں ہیں جنہیں آپ کی نمازیں راستہ بھٹکا کر روکے رکھتی ہیں. اے اللہ، اے رب کائنات، یا رب العالمین، اے خالق دو جہاں، اے خدا ذوالجلال، ہمارے تمام گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنی سبھی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھ. آمین ثم آمین. بناوٹ نہیں آئی مجھے زندگی میں، میرا لہجہ میرا مزاج ذاتی ہے. یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے. یا اللہ، میری ذات سے جتنے بھی رشتے وابستہ ہیں مولا کریم، آپ ان سب کے معاملات میں اپنے خزانے قدرت سے آسانیاں پیدا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی مشکلات آسان فرما. آمین. جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے. جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے. وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں. اللہ، جو تو نے چن ہی لیا مجھے اس کڑی آزمائش کے لیے، مجھے اس میں سرخرو کرنا. یا اللہ، مجھے استقامت دے اور میرے قدموں کو لڑکھڑانے سے بچانا. اے پروردگار، میں مایوس نہیں، تیرے کن کا منتظر ہوں. خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں. عزت دیے بنا عزت کا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ لوگ سلام کے جواب میں ہی وعلیکم السلام کہتے ہیں اور خیریت پوچھے جانے کے بعد ہی خیریت دریافت بھی کرتے ہیں. عمل کے بغیر رد عمل ممکن نہیں. انسان اپنے خاندان، ذات، نسل، دولت، قبیلے اور تعلقات سے بڑا نہیں ہوتا، اور جو فقط ان کے ذریعے خود کو بڑا سمجھتا ہے وہی سب سے چھوٹا ہوتا ہے. انسان اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، خواہ بادشاہ کے گھر پیدا ہو خواہ مزدور کے. کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ کے سوا کب کوئی اپنا بنتا ہے؟ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں اللہ کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ ہم بھی مر جائیں گے ایک دن، کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفسی ذائقۃ الموت. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. بھروسے اور یقین کا جب ختم ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ خواہش سنو اے ہم نشی میرے، اگر چاہ مر بھی جاؤں میں تو آنسو مت بہانا تم، تمہاری آنکھ سے آنسو گوارا ہی نہیں مجھ کو۔ میری بس اتنی خواہش ہے، کیوں رشتہ نبھانا تم، جو میری یاد آئے تو ہمیشہ مسکرانا تم، مجھے مت بھول جانا تم۔ تجھے اوڑھوں یا تیرا لباس ہو جاؤں، تیرے رنگوں میں ڈھل کر تیرے جینے کی آس ہو جاؤں۔ ایک رات جو ملے مجھے تیری ذات سے، تو سمندر بنے اور میں پیاس ہو جاؤں۔ تیرے وجود سے ہی میرے چہرے پہ ہے خوشیوں کی دھنک، تیرا چہرہ نہ دیکھوں تو اداس ہو جاؤں۔ فقط اتنی سی خواہش ہے کہ تیری زندگی میں شامل ہو کر پھر بھلے قصہ بنوں یا پھر قیاس ہو جاؤں۔ تیرے لب، تیرے ہاتھ، تیرے ایک ایک نقص کو عمل کر لیں، مجھے بھول نہ پائے، میں تیرے لیے اتنی خاص ہو جاؤں۔ ادھورا پیار، چلو تم ساتھ مت دینا، مجھے بے شک بھلا دینا، نئے سپنے سجا لینا، نئے رشتے بنا لینا، بھلا دینا سبھی وعدے، سبھی قسمیں، سبھی ناطے۔ تمہیں جانا اجازت ہے، کہ دل چاہے وہ سب کرنا، مگر اب تم کسی سے بھی ادھورا پیار مت کرنا۔ اسے کہنا، اس سمت کو چلتے ہو تو اسے کہنا، اب کوئی نہیں حرف تمنا، اسے کہنا۔ تم نے کہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا، چاہت نہیں ہوتی کبھی رسوا، اسے کہنا۔ زمین کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا ہی بدل لیتے ہیں رستہ، اسے کہنا۔ کچھ لوگ سفر کے لیے موزوں نہیں ہوتے، کچھ رستے کٹتے نہیں تنہا، اسے کہنا۔ ایک خواہش، اب کی باہر ملو جب مجھ سے، پہلی اور بس آخری بار، ہنس کر ملنا، پیار بھری نظروں سے تکنا، ایسے ملنا جیسے ازل سے میرے لیے تم سرے گرزاں تھے، بحر تھا میں تم موج رواں تھے، پہلی اور بس آخری بار ایسے ملنا، جیسے تم خود مجھ میں فدا ہو، جیسے مجسم میری وفا ہو، جیسے بت ہو تم میں خدا ہو۔ رابطہ لاکھ صحیح قافلہ سالار کے ساتھ، ہم کو چلنا ہے مگر وقت کی رفتار کے ساتھ، ہم لگے رہتے ہیں ہر آن خوشی کے پیچھے، دشمنی دھوپ کی ہے سایہ دیوار کے ساتھ۔ کس طرح اپنی محبت کی میں تکمیل کروں، غم ہستی بھی تو شامل ہے غم یار کے ساتھ، لفظ چنتا ہوں تو مفہوم بدل جاتا ہے، ایک نئی خوف بھی ہے جرأت اظہار کے ساتھ۔
دشمنی مجھ سے کیے جا مگر اپنا بن کر، جان لے لے میری صیاد مگر پیار کے ساتھ، دو گھڑی آؤ ملائیں کسی غالب سے فتح، حضرت ذوق تو وابستہ ہے دربار کے ساتھ۔ لڑکیاں خاموش ہو جاتی ہیں اپنی خوشیاں قربان کر کے، دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں مان لیتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجبور ہوتی ہیں، بلکہ وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تعلقات ختم نہ کیجیے، کیونکہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں کا پیچھا مت کریں، اپنے آپ کا بن کے رہیں، زندگی کو اپنے طریقے سے چلائیں اور محنت سے اس پہ توجہ دیں۔ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں اہم ہیں وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لمبی قطار کی کوفت سے بچنا ہے تو کریڈٹ لینے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائیں، وہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عمر گزار آئے تو محسوس ہوا ہے، اس طرح تو جینے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس نے ملنے کی بھی عجیب شرط رکھی ہے، چل کے آنا ہے سوکھے پتوں پر سیاہٹ کے بغیر۔ پیروں والے لنگڑے دیکھے، آنکھوں والے اندھے لوگ، گندے سارے اچھے اچھے، اچھے سارے گندے لوگ۔ میں نے اس تاروں کی سرزمین پر اتر کے دیکھا تو بھید پایا، بشر مسافر، حیات صحرا، یقین ساحل، گما سمندر۔ رونے والوں کے آنسو پوچھو کیونکہ یہی تمہارا غم ہوگا، تیز چلنے والے کو روکو کیونکہ یہی تمہارے قافلے کا فرد ہے، سست رہنے والے کو محبت کے ساتھ تیز کرو، وہی معزز ساتھی ہے، محروم کی مدد کرو، مظلوم سے تعاون کرو، سب کے ساتھ نسبت ہے، سب لوگ ایک ہی لوگ ہیں، جو ایک نے کھویا وہی دوسرے نے پایا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے، خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر، جب بندہ اس کے آگے پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت رکھیے۔ گھونسلہ بنانے میں ہم اس قدر مشغول ہو گئے کہ اڑنے کے لیے پنکھ تھے یہ بھی بھول گئے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، فقدان تربیت کا ہے۔ امید کبھی بھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے سرزد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی سزا آپ کے حق میں سنائی جاتی ہے، اور تمام وقت آپ خود میں کھوٹ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ اگر دل پڑھے جاتے تو دل دہل جاتے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجیے، آمین۔ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔
وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال ہے۔ الحمدللہ۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموشی صبر بھی ہو سکتی ہے، خاموشی استفسار بھی ہو سکتی ہے، خاموشی ایک امید بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کی دی ہوئی سوغات بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کے انتظار کا امکان بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کے اظہار کی طلبگار بھی ہو سکتی ہے۔ اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت ہے، اب عمر خواب دیکھنے والی نہیں رہی۔ دو انسانوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ حوصلے اپنی جگہ، بے بسی اپنی جگہ۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ تم نے پرکار جماتے ہوئے سوچنا تھا، دائرہ ڈال کے مرکز نہیں بدلا جاتا۔ ہم نے سمجھا تھا محبت کا سمندر تھا کا مطلب تو میری جان تمہیں آتا ہوگا۔ انہیں خبر ہی نہیں وہ خود بھی آزمائے گئے، جنہیں تھی فکر بہت مجھ کو آزمانے کی۔ انسان کے غصے میں بھی عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے ہر حاکم سے نفرت اس کے ظلم کی وجہ سے کی گئی ہے، جبکہ میں وہ حاکم ہوں جس سے دشمنی اس کے عدل کی وجہ سے کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت ختم کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اسے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یا اللہ جل جلالہ، مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔
شک ایمان کی نفی ہے، وسوسہ یقین کا گھر ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ماں باپ کی نصیحت بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ میں پتھر ہوں، میرے سر پہ یہ الزام آتا ہے، آئینہ کہیں بھی ٹوٹے میرا ہی نام آتا ہے۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ جوانی میں سجدہ کر لو، بڑھاپے میں لوگ بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں عورت نہ ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 3 چیزیں دھیان سے اٹھاؤ: قلم، قدم، قسم۔ ماں باپ کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں اور روح کی سلامتی گناہ سے بچنے میں ہے۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ دست بستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں، لاج رکھ لیں کہ حضور آپ سے وابستہ ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق جسمانی حسن کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ خاموش زبان سینکڑوں زبان سے اچھی ہے۔ بیماری گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے، چینٹی کی رفتار سے جاتی ہے۔ پرانا تجربہ ہی نئے تجربے کی تعمیر ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ کن کی رحمت برستی ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ایک چپ 100 سکھ۔ اپنی عقل پر اعتماد کرنے والا لازماً ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر حرکت اپنے اندر ایک سبق پوشیدہ رکھتی ہے۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے مگر بے عقلی کی نہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عقل آتی ہے۔ قرآن شریف میں شفا اور رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ ہو کر بے چین میں نے پڑھا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کو آرام ملا ہے۔ جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سب بشر جانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا